بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری نشست تھی وہ ہم نے 15 شعبان کی نسبت سے رکھی تھی۔ شب ہے یہ شب براءت، یعنی بری ہونے کی رات، اور اس سے متعلق تھی۔ آج ہم اس میں کوشش کریں گے، پڑھیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فضیلت پر کیا نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، یا اس رات کے متعلق جو عوام الناس میں تأثر پایا جاتا ہے یا لوگوں کا جو تصور ہے اس رات میں وہ کیا ہے اور کس حد تک یہ ٹھیک ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اس رات کو مبارک رات کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے براءت۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پہ باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت بھی کہا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بعض حضرات نے کہا یہ عمل سارا اس رات میں کرنا بدعت ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بدعت کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ سمجھ رہے ہیں یہ وہابی ہیں، ان کو اس کا سمجھ نہیں ہے، اور جو کر رہے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی اس رات کی فضیلت ہے، وہ اس رات میں پھر کس طرح بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں یا کس غلط انداز میں اس رات کو وہ گزارتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے متعلق مختصر سی آپ کو بات یہ بتا دوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے ایک راستہ خود سے بنا لینا اور کہنا یہ دین ہے، تو دین کی طرف اگر اس کو منسوب کر دیا جائے تو یہ بدعت ہوتا ہے۔ اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا تب بدعت ہوگا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو، آقا کے صحابہ نے نہ دی ہو، تابعین نے نہ دی ہو، بزرگان دین نے نہ دی ہو۔ لیکن یہ جو رات ہے شب براءت، جو شعبان کی 15ویں شب ہے، یعنی آج کی رات ہم شعبان کا آدھا مہینہ گزار چکے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ یعنی سب سے پہلے مجھے اپنی چیٹنگ میں بتا دیجیے گا کہ سب تک آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، اور بعض احادیث کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے بے شک کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ ہی کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت ہی بے اصل ہے۔ لیکن محدثین نے، فقہاء نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے لیکن اس کی تائید بہت سی دوسری حدیث سے اگر ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کا کوئی چھوٹا بچہ آپ کو آ کر کوئی بات کہتا ہے تو ہم کہیں گے اس کا حافظہ ہی کمزور ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنے سے لگاؤ، لیکن 4 بڑے بھی کھڑے ہو کر وہی بات کہہ دیں تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ایک حدیث کمزور ہے تو اس کے مقابلے میں باقی کچھ ایسی مضبوط حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ فضیلت والی رات ہے۔ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔
اگر آپ اس حدیث پہ تھوڑا سا زیادہ غور کریں اور اپنا اس حدیث کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ قلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، قبیلہ قلب کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور سب کے پاس بکریاں تھیں، تو جتنی تعداد زیادہ اس کا مطلب ان کے پاس جو مویشی میں بکریاں تھیں وہ بھی زیادہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے اوپر جو ان کے اوپر جو بال ہیں اس کی تعداد کے مطابق انسانوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات میں۔ تو سوچیں کہ بے تحاشا اس رات اللہ رب العزت بخشش فرماتے ہیں۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ صحابہ کرام بھی اس کی فضیلت سمجھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین بھی اس رات کی فضیلت سمجھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے یعنی تبع تابعین بھی اس رات فضیلت سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس رات کی فضیلت کو سمجھ صحیح۔ تو یہ رات ابھی ایک جو ہمارے ذہنوں میں سوال تھا کہ کیا اس رات کی فضیلت ہے، اس کا جواب ہے کہ فضیلت ہے۔ کیسے ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام سے 10 صحابہ کرام جو یہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات ہمیں کیا کرنا ہے، آیا اس کی کوئی خاص عبادت ہے، اتنے نفل پڑھیں اور اس میں یہ صورت پڑھیں، یہ ساری چیزیں؟ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، فلاں فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ بعض لوگوں نے اپنی طریقے طرف سے یہ باتیں بنا لی ہیں، ایسے نفل پڑھے جائیں اور اتنی رکعات پڑھی جائے، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات تو بے بنیاد ہے۔ لیکن نفل عبادت جس قدر ہو سکے کریں، اس رات میں جتنی ہو سکے نفلی عبادت کریں، ہر وہ کام اس رات میں کریں جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پہ کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ اس رات صدقہ دیجیے، اس رات نفل پڑھیں، نفلی نوافل ادا کریں، اس رات ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس رات ہم ذاکرین میں لکھے جائیں، صبح کے وجہ سے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے صائمین میں لکھے جائیں، معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معافی، اللہ تعالیٰ ہم اگر کسی کو معاف کر دیں تو اللہ اس نسبت سے اپنی سخاوت ہم پر بھی کر دیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں اس رات میں کی جا سکتی، لیکن کوئی خاص طریقہ اگر کہیں تو وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے مروی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسنون کام ہے، اس رات میں ایک عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، لیکن رات میں لے کے گئے تھے۔ یہ سنت ہے، تو ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہیں اگر وہ جا سکتے ہیں تو ضرور اس رات جنت البقیع میں حضور خود گئے۔ اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ شب رات میں وہ قبرستان میں جائیں۔ لیکن اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا عمل مروی ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ حضور اس رات قبرستان میں گئے، بس اس رات قبرستان میں گئے، اس سے زیادہ اگر کوئی جا کر وہاں اہتمام کرتا ہے، مثال کے طور پہ چراغاں کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا، حضور سے بہرحال ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اتنا کام کرنا چاہیے جتنا حضور سے ثابت ہے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب برات میں، یعنی یہ براءت، پہلی تو بات ہے یہ جو تلفظ ہے وہ براءت نہیں ہوتا، براءت ہوتا ہے، شب رات براءت، بری ہونے کی رات۔ اللہ ہم سب کو بری کرے جہنم کی آگ سے اور اس فتنوں سے، اپنی ناراضگی سے، اور دور حاضر کے جو مسائل ہیں اس سے، ہمیں قحط سے، ہمیں حسد بغض کینے سے اللہ بری کرے، ہمارے دلوں کو صاف کرے۔ لیکن یہ جو بات ہے صلاۃ و تسبیح کی جماعت، یہ عموماً خواتین کرواتی ہیں، گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے صلاۃ و تسبیح کا، عورت کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ عورت کی کہیں بھی عورت کی امامت عورت کروائے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اپنی ہاں نفلی طور پر، نفلی عبادت کے طور پہ ہر خاتون خود سے پڑھ لے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحسن ہے، قابل تحسین ہے۔ لیکن ایک جماعت پوری کرانا سے بہتر ہے کہ جو ایک جماعت آپ کے گھر میں آئے کہ بھئی آپ خاتون ہیں اور آپ جانتی ہیں، آپ ہمیں جماعت کرا دیں، آپ سب کو سکھا دیں صلاۃ تسبیح کا طریقہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سکھانے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور جب کوئی پڑھے گا تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ جیسے کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی
ہر روز میں ہی کرنا چاہیے، لیکن عموماً تھکاوٹیں اور انسانی جسم میں جو کمزوری ہے اس کے پیش نظر عموماً جمعہ کے روز یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے روز بالکل آپ پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور آپ لوگوں کو سکھائیں تاکہ اگر کوئی پڑھے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ بہت جو اہم بات ہے وہ اس رات کی، یہ جو رات ہے یہ شور و شغب کی، پٹاخوں کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوتا ہوگا کہ جن چیزوں سے اللہ کے حبیب نے منع کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں فرمایا کہ امت کو منع کریں، ان کاموں کو کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف ہے۔ اس رات ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، جماعتیں، اجتماع اور مجلسیں نہیں، یہ رات گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے فقط اللہ 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 کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں صرف آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہو، آپ کا اور آپ کے رب کے ساتھ ایک بات چیت ہو۔ یہ رات ہو سکتا ہے آئندہ کے شعبان میں ہمیں نصیب نہ ہو، آئندہ کے شعبان تو بہت دور، ممکن ہے کہ ہمیں رمضان ہی نصیب نہ ہو اور یہی رات ہمارے لیے فضیلت والی رات رہ جائے۔ تو اس رات کی نسبت سے ہمیں تنہائی جو ہے نا، خلوت کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ جن کی خلوتیں پاک ہوتی ہیں وہ اللہ ان پہ ان کی خلوتوں کی پاکی پر گواہ ہوتے ہیں۔ تو اپنی خلوت میں کوشش کریں حتی الامکان کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں ہر ایک سے، ہٹ کٹ کر فقط اللہ کے لیے۔ عموماً یہ ہماری فیملیز میں ہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس رات میں اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی آ گیا اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو گلہ ہوگا، شکایت ہوگی۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ انہیں بھی بٹھائیں اور ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی عبادت میں لگا لیں، بنسبت اس کے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کی عبادت میں، ان کی باتوں میں لگ جائیں۔ کسی کا رنگ لیا نہ کریں، اپنا رنگ دوسرے پہ چھوڑا کریں۔ تو اگر ہم اپنا رنگ ان پہ چھوڑ دیں اور انہیں بھی عبادت میں لگا لیں، کیونکہ ہمیں لوگوں سے تو گلہ ہے، ہمیں یہ تو شکایت ہوتی ہے کہ فلاں کو ہمارے ساتھ گلہ نہ ہو جائے، فلاں کو ہمارے ساتھ شکایت نہ ہو، ہمیں لوگوں کی تو پرواہ بھی ہوتی ہے، فخر بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ روز محشر اللہ کو ہی ہم سے گلہ ہوا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کو تو کس جیسے تیسے ہم ان کی تلافی کر ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی ہم نہیں لے سکتے مول۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا انسانی نقصان ہے۔ تو یہ رات جو ہے نا، آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہو۔ پٹاخے، شور و شغب اور چراغا اور لائٹنگ، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جن چیزوں سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہو، ہم انہیں کیسے کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تصویر سے منع کیا تو ہم روضہ رسول میں جا کے روضہ رسول کی تصویریں لیتے ہیں۔ تو جس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، ہم ان کی رضا کے لیے یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ان سے یہ ہماری محبت کا اظہار ہے، تو یہ انداز جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ یہی نہیں، اسی طرح اس رات میں فقط اس لیے کہ شاید یہ کوئی عبادت کا حصہ ہے، پتہ نہیں، معلوم نہیں یہ رسم کیوں جاری ہوئی کہ اس رات پٹاخے بجانے والی، اس کی تو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ معاملات کہاں سے کیوں جاری ہوئے، لوگوں میں یہ رسم کیوں رسم بن گئی، اور اس رات کو ہم نے، یہ رات تو ایسی ہے کہ ہر گھر میں خاموشی ہونی چاہیے، جو مناجات کی رات، دعاؤں کی رات، رونے کی رات، منانے کی رات، ہم سے اکیلے اور تنہائی میں جو عبادتیں نہیں ہوتی نا اس پر اپنے آپ کو لگانا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے تنہائی میں عبادت کرتے ہیں تو نیند غالب آ جاتی ہے، لوگ ہوتے ہیں جب میں غفیر ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا ہماری، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اکیلا ہوتا ہے، بچہ قبر میں بھی، بڑا چھوٹا جو بھی جاتا ہے قبر میں بھی اکیلا جاتا ہے، اور اکثر مراحل میں اللہ نے اسے اکیلا ہی رکھا ہے۔ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اکیلا بیٹھتا ہے۔ اللہ کو گوشہ تنہائی بہت پسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور کے گھر میں بھی تو حضرت خدیجہ ہی تھی نا جو کہ مسلمان تھی، گھر میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، مانع نہیں تھی کہ حضور عبادت نہ کر سکیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے لیے تنہائی کو پسند کیا، کیونکہ تنہائیوں کے دوست اللہ ہوتے ہیں۔ جو اپنی تنہائی کو پسند کرتے ہیں تو ان کا تعلق بھی اللہ سے زیادہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اکثر تنہائی میں اپنے اور اپنے علاوہ اگر اپنے علاوہ وہاں اگر کوئی نہیں ہوتا تو ہم اس پر گواہ اپنے رب کو بناتے ہیں۔ تو اپنے بہت سارے معاملات میں اللہ سے جستجو کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے
وہ آپ کا تعلق ہے، آپ کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اللہ سے گلے کرتے ہیں، اللہ سے کسی کو مانگتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہرحال اللہ کو تو بھی پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے سے مانگتا ہے، اللہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے۔ تو اپنی اس رات میں ہم یہ معاملات کر لیں، کوشش کریں حد الامکان، اب ابتدا ہوئی ہے کہ ابھی ہمارے پاس رات باقی ہے، تو ہم اس میں تنہائی میں اللہ سے معاملات کر لیں، اللہ سے کوئی اپنے معاملات طے کر لیں، یہ رات اللہ سے تعلق جوڑنے کی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس میں یہ کریں۔ باقی یہ معاملات کہ کچھ بنانا اور اس کو بانٹنا اس رات کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس رات میں ہی کرنا ہے اور یہ کوئی عبادت ہے نہیں کی تو کوئی نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی کھلانے کی نیت سے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کوئی کھائے گا تو آپ کے لیے ثواب بھی ہے، کسی کے پیٹ میں چلا گیا، اور کوئی کھا رہا ہے، اگر کوئی بھوکا بھی کھائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پیٹ اس کے لیے دعا کرتا ہے جس نے اس کو کھلایا، تو یہ آپ کے لیے بھی ایک مستحسن عمل ہے۔ لیکن یہ کر لینا کہ یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر نہ کیا تو کوئی گناہ ہوگا، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایک بات ہے 15 شعبان کا روزہ، تو شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا مسئلہ آتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن روایت بہرحال ضعیف ہے، لیکن اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے گا تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن صرف یہ کہنا نہ کہ خاص اسی دن کے روزہ ہے تو یہ کوئی مستحب سنت نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو روزہ رکھنے کا اس دن میں بھی ثواب مل جائے گا۔ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا بہرحال غلط ہے، یہ ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، ہم کہتے ہیں نا استقبال رمضان، یہ اللہ کی طرف سے رمضان کا پروٹوکول ہے جو اللہ رمضان کو دے رہے ہیں۔ انسان کو ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، رمضان کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اس لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے نا تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں، اس کے بعد رمضان تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں اگلی شب بھی نصیب ہونی ہے نہیں، تو یہ رات مقدس رات ہے، ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ ہمیں ام، آ، اتنی مختصر اور اتنی خاموش موت ہے آج کے زمانے میں کہ ہمیں تو اپنی اگلی گھڑی کا نہیں معلوم کہ کیا ہے، تو ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے حضور معافی مانگ لیں، پاک صاف ہو جائیں اللہ سے۔ ہمارے پاس صرف توبہ ہی ہے، اور دور حاضر میں ہماری عبادتیں کیسی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہماری نیتیں ہیں، اخلاص کوئی رہنے نہیں دیتا، اخلاص آتا ہے تو زمانے کے فطور کی وجہ سے وہ بھی ہماری بدنیتی میں بدل جاتی ہے، نیت میں کب کھوٹ آ جائے نہیں معلوم ہوتا، اس لیے ہم اپنی عبادتوں میں تو وہ یہ نہیں کر سکتے اکتفا کہ ہماری عبادتیں ہمیں بخشوائیں گی، قطعا نہیں ہے، کسی نبی کا دعویٰ نہیں تھا کہ میری عبادتیں مجھے بخشوائیں گی، تو ہمارے پاس صرف اور صرف توبہ کا دروازہ کھلا ہے جو اللہ نے ہر ایک کے لیے کھولا حالت نزاع سے اور عذاب سے پہلے پہلے،
تو ہم پر ابھی حالت نزا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم حد الامکان کوشش کریں کہ ہم اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور منوا لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور رمضان اپنا منظم گزار لیں اگر ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ اور اس رات جب توبہ استغفار کر لیں، اور اللہ نے اگر ہماری دنیا سے رخصتی لکھی ہوئی تو ہم شاید کہ اس رات ہی اللہ تعالیٰ کو منا کے پلکے ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ مشائخ کی دعا آتی ہے شب برات کے متعلق، اس سلسلے میں ایک دعا بھی منقول ہے جو 15ویں شب کو کی جاتی ہے، اور آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سید عبدالحی، یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ ایک مدرسہ ہے، وہ انہوں نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے اس موضوع پہ کہ شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا، اور ان کا کہنا ہے دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتے ہیں۔ ممکن اللہ کی اب ہم نگاہوں میں ہو اس لمحات، تو اپنے آپ کو خشوع خضوع اور تزکیہ نفس کے ساتھ اللہ کے حضور اور عاجزی کے ساتھ ہمیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے در کے علاوہ ہمیں کوئی بھی بخشنے والا نہیں، اللہ کے در کے علاوہ ہماری کوئی سننے والا نہیں، اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی بصیر ہے، اللہ ہی ہم پر حاکم ہے، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں۔ تو یہ اللہ کی تجلیات اس رات برستی رہتی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، جو شخص رزق حاصل کرتا ہے اس کو روزی دوں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اس کو تندرست کروں۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد عموماً سید نفیس الحسینی، ان کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے اس بات کو، کہ وہ اپنے لیے مختلف سورہ یاسین کی، سورہ سجدہ کی، سورہ دوحان کی اور مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ سے اس رات کی خیر و برکت کا سوال کرتے تھے، اور جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ تھی: اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت زہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وطردي واختار رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي تجلي العازمي في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك أنت العز الإكرم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ دراصل جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو کسی کی طرف منسوب ہوتی ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے کہی، فلاں بزرگ نے، ہم تو ناقص العقل ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنی وہ نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کی تحقیقات کیا کریں، لیکن اگر اس رات اگر کوئی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ یہ عبادت کر لیں یا یہ نوافل پڑھ لیں، تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ اس کو مت پڑھیں۔ ایک بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی ولاگس چھوڑتا ہے، ٹک ٹاک چھوڑتا ہے، فون چھوڑتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور کہہ رہے کہ بھی مجھے پتا چلا ہے یہ نفل پڑھنے، تو آپ اس کو پڑھنے دیں۔ بہت فتنوں کا زمانہ ہے آج کے دور میں، جو مصلی پر آ کے کھڑا ہو گیا اسے کھڑے ہونے دیں، یوں نہیں یوں کر لو، یوں نہیں یوں کر لو، اس کو تب کریں جب وہ دین میں بڑا من جائے اور اس کو وہ آپ کی بات کو سمجھے، کیونکہ اگر ہم کسی سے کو بلا وجہ ہی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو بڑی مشکل سے مصلی تک آیا نا، وہ پھر اس کے بعد ایسا پلٹے گا، واپس نہیں آئے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے، صدقہ خیرات کرنے کی رات ہے، لیکن یہ سارے معاملات تب قبول ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کے معاملات درست کرتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں داخل ہونے کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے تک پہنچنے کی اپنے رب سے دعا کی، وہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہوگا، تو ہم نے بھی اس مہینے میں داخل ہونا ہے، تو اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے ذہنوں کو پاک کریں، لوگوں کو معاف کریں، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ جب معاف کرتے ہیں، اللہ جب کریم ہیں،
اور ہم سے لوگوں کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے سے معاف نہیں ہوتا، تو ہم نے بھی رب کے ساتھ، اپنے اس کریم آقا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جن کے احسانات ہم پہ بے شمار بے حد ہیں، ان کے ساتھ بہت معاملات ایسے کیے جو اللہ ان کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو جب وہ ذات ہمیں معاف کر سکتی ہے، اور ہم اس امید سے لوگوں کو معاف کر دیں کہ ہمیں اللہ معاف کریں گے، تو یہ رات اس اعتبار سے بھی ہمیں کہ ہم سب کو معاف کر دیں، اپنے معاملات درست کر لیں۔ اگر اللہ نے ہم اور سانسوں نے وفا کی تو ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے، تو ہم اپنے آپ معاملات بالکل درست کر لیں، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ درست کر لیں۔ اگر لگے کوئی ناراض ہے، ابتدا کر کے اس کو منا لیں۔ اگر لگے کسی کا کوئی حق مارا گیا رہتا ہے، میں نے نہیں ادا کیا، تو اس کا حق دے دیں۔ کوئی قرض ہے اور آپ کے پاس ہے بھی، آپ دے بھی سکتی ہیں، تو آپ اس کو قرض واپس کر دیں۔ کسی کو کوئی بات بری لگی تھی آپ کی، تو آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ منانا چاہتی ہیں، وہ نہیں پہل ہو رہی اس طرف سے، تو آپ پہلی پہل کر لیں، اور آپ یہ سمجھے کہ اللہ کے لیے آپ اس کی طرف پہل کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان سے توبہ، آپ اللہ سے بھی توبہ کر لیں، ان سے بھی۔ جب اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ جب اللہ کے بندے راضی ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے حقوق اسی لیے فرماتے ہیں معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو ہمارے سب سے پہلے حق ہمارے گھر والوں پر ہے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بہن بھائیوں کی اولادیں، آپ کی بہنوں کی، آپ کے بھائیوں کی اولادیں، آپ کے یہ رشتے دار جو آپ سے ناراض ہیں، آپ کے خالہ، ماموں، چاچو، پھوپھو، یہ سب آپ کے خونی جو رشتے ہیں نا، ان کا حق ہے۔ ان سے معافی تلافی کے بعد آپ کے پڑوس والے، وہ آپ کے حقدار ہیں، آپ ان سے معافی مانگے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، آپ کر کے آپ کے ساتھ یاد ہے، یاد رکھیں جو معاملہ آپ کو کھٹکتا ہے نا، کہ میں نے ہاں یہ میں نے غلطی کی، لیکن آپ اسے اعتراف نہیں، آپ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے نا، تو یہ معاملات جو ہے نا، یہ آپ غلط ہے، لیکن آپ کو کھٹکتا بھی ہے، تو کھٹکنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایمان کی علامت ہے۔ تو آپ فوراً جو ہے نا اللہ کے لیے جھک جائیں۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ جھکیں۔ اور دوسری اور اہم بات کہ یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے مانگنے کی رات ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیریں مانگے، غزہ کے مجاہدین کے لیے خیریں مانگے، اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ فتنوں کا دور ہے، پہچان مشکل ہے، پتہ نہیں کون سا معاملہ جس کو ہم سن رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہمارا ایمان لوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو حد الامکان یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو اس سے یہ ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب پہچان مشکل ہو جائے فتنوں کی تو یہ دعا مانگا کرو، تو اس سے یہ ہوگا اللہ ہمیں فتنوں کی پہچان نصیب فرمانے کے ساتھ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے اس دور میں ایمانی طور پہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم فتنوں سے بچ گئے تو سمجھے ہمارا ایمان بچ گیا، اگر ایمان بچ گیا تو ہمارے پاس ہماری اصل احساس بچ گئی، جو ہمارے لیے سب سے قیمتی سامان ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوں، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ کیونکہ آج کے دور میں دنیا سے جانے والے جا رہے ہیں، لیکن واللہ عالم کی وہ حالت ایمان میں جا رہے ہیں نہیں، کیونکہ ایمان لوٹنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی اس دور میں آپ کے سامنے معاملات کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو لوگوں کو روک دینا، یہ کہہ دینا اس کا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہاں جہاں ضرورت محسوس کریں لیکن حکمتاً کریں، لیکن لوگوں کو مسلحوں تک، عبادت تک رہنے دیں۔ آج میری ایک جگہ ملاقات تھی، تو وہاں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی، اور وہ مستقل عبادت، یعنی ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ تسبیح کر رہی تھی۔ تو مجھے ان کی بہو کہنے لگی کہ میں ان کے آگے سے قرآن اٹھاتی ہوں، میں ان کے آگے سے تسبیح لے لیتی ہوں کہ اب تھوڑی دیر لیٹ جائیں، لیکن یہ نہیں سوتی۔ وہ سرائیکی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ دعا کریں کہ اس رمضان اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو ان کی بہو سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت عبادت کرتی ہیں ماشاءاللہ، 500 سے کم تو یہ تسبیح کرتی نہیں ہے، ہر ذکر کی، چاہے وہ کلمہ طیبہ کی ہو، استغفار کی ہو، درود پاک کی ہو،
اور یہ مستقل ذکر میں رہتی ہیں اور صرف یہ ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں آپ سے. مجھے یاد ہے میں ان سے صرف ایک بار ملی تھی، اس کے بعد یہ اب ملی خاتون. میں سوچ رہی تھی یہ لوگ ہم سے کتنے اچھے ہیں، نہ ان کے کوئی سوشل اکاؤنٹس، نہ ان کے پاس کوئی موبائل، نہ ان کے پاس اتنے سوشل کانٹیکٹس. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ماشاء اللہ وہ ایک مقولہ ہے نا عربی کا، کثیر الروابط تخفیف فی السکون. کثرت روابط انسان کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں. تو ہم نے سکون تو کیا، ہمارا تو ایمان تباہ ہو گیا. ہمارے پاس ذکر اذکار کی، توبہ استغفار کی، اللہ سے مانگنے کا فرصت نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری دعائیں بھی مختصر ہیں کیونکہ ہمیں آگے معاملات کرنے ہوتے ہیں. ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ توڑ دیا گیا ہے، جس کو ہمیں دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو منتظر ہے. اللہ تو اس رات بھی اپنی تجلیات بکھیر رہے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی آئے مجھ سے مانگے، میں تو بیٹھا ہوں تیار ہوں دینے کو. لیکن منانے کا بھی انداز ہو، منانے کا بھی طریقہ ہے. جیسے کوئی ہم سے بہت پیارا، کوئی بہت لاڈلا جب روٹ جاتا ہے تو اس کو کیسے منایا جاتا ہے؟ ہم نے ہر موقع اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ڈٹھائی سے کرتے ہیں. آپ کے دور میں تو ڈٹھائی سے کیا جاتا ہے. معلوم ہے اللہ میوزک نہ پسند کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. معلوم ہے اللہ تصویر کشی منع فرماتے ہیں، ہم کرتے ہیں. معلوم ہے اللہ یہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ہم بس اتنے نڈر ہیں کہ ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرما دیں اس رات کی نسبت سے. اللہ ہم سے ایسے راضی ہوں کہ کبھی ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس رات کی نسبت ہمیں اپنی رضا دے دیں. اس رات کی نسبت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کی کیفیات کو بدل دے. اس رات میں جو کرنے کا حق ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت مل جانا یقین کریں اللہ کی توفیق ہے. ہمارا، میرا، آپ کا، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. مصلی پہ بیٹھ جانا، اللہ سے مانگ لینا، اللہ سے لو لگا لینا، عابدین میں لکھے جانا، ذاکرین میں لکھے جانا، صائمین میں لکھے جانا، یہ اللہ کا کرم ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا کر سکیں، اللہ کے سامنے رو سکیں. تو اس محفل کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کچھ سمجھ لیں، کچھ سوالات ہوں، اس کے جوابات مل جائیں. اس رات کی جو حقیقت ہے اس کے متعلق ہمیں سمجھ آ جائے، اور اللہ کے دین کی کوئی بات ہو جائے. اور اسی لیے ہم اکٹھے تھے یہاں. ہم نے جو آپس میں بات چیت کی، اس کا مقصد بھی فقط یہ تھا کہ اپنے وقت کو آ، اس طرح بچایا جائے، اپنے وقت کو اس طرح قیمتی بنایا جائے کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے کو سمجھیں. یہ توبہ استغفار کی رات ہے، کثرت سے استغفار، لیکن فقط اپنے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے. پوری امت مسلمہ بدترین ابتری کا شکار ہے، بدترین. ہر بندہ جس کا ایمان کا لیول آج سے دور نہ جائے. پچھلے رمضان اور تھا، اب رمضان اور ہے. سالوں کے اندر تو بہت لمبی بات کر رہی ہوں، ہفتوں کے اندر انسان کے معاملات بدلتے ہیں. انسان کے معاملات ہفتوں میں بدل رہے ہیں، دلوں کی کیفیات بدل رہی ہیں. توبہ استغفار کا دل نہیں کرتا، مصلی پہ دل نہیں لگتا، عبادت کی طرف سے رجحان ہٹ گئے، مصروفیات بڑھ گئی، پیسے کی ہوس آ گئی. بس پیسہ کمائیں، جیسے بھی کمائیں، جہاں سے بھی آئے، بس پیسہ ہے. یہ معاملات جو ہے نا، اس نے ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کر دیا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات چلے گئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روئے تھے اور اپنی امت کے لیے روئے تھے. تو یہ وہی رات ہے جس رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اپنی امت کے لیے دعائیں کی. تو ہم بھی اس رات اللہ کو مانگے، امت مسلمہ کی خیر مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے. اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. اپنے پیغمبروں والے کام اللہ ہم سے لے. اللہ ہمیں دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ ہمیں حب جاں سے، حب دنیا سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کر ہمیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، کہ ہمارے دلوں میں فقط اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی اچھا کر دے. اور آج کے دور میں جو ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، اللہ معاف فرمائے. جو حکومتی حالات ہیں وہ آپ سب سے کے سامنے ہیں کہ ہم اختلاف میں اتنا گر چکے ہیں، اختلاف میں اتنا گر چکے ہیں کہ اب اگر کسی دوسرے کا مخالف لیڈر ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ اس کی شکل کے اوپر اللہ معاف فرمائے امان والحفیظ کتے کی شکل لگا دیتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے.
اور ہم اخلاق کی گراوٹ میں اتنے گر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. یہ اللہ ہم پہ رحم کریں گے تو ہماری حالات درست ہوں گے، ورنہ ہم بالکل ایک ایسی ہے کہ ہم کسی کھائی میں گرنے والے ہیں اور آگ کے اندر گرنے والے ہیں. اگر اللہ نے رحم نہ کیا تو ہم بالکل بکھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آنکھوں کا نور بنائے، سینے کا ٹھنڈک بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جس جس نے جو جو دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے. تمام بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس رات کی نسبت سے ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان، انہیں قدردان دیندار رشتے نصیب فرمائے. اور جو مالی طور پہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی نصیب فرمائے. جو ذہنی طور پہ پریشان ہے، اللہ انہیں سکون نصیب فرمائے. جو جسمانی طور پہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرست ایمان صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. جو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں جس کا وہ اظہار بھی نہیں کر سکتے، لیکن دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تمام بہنیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص رحم فرمائے. دلوں کی تمام نیک مرادیں قبول فرمائے. ہم سب کی سب سے بڑی کامیابی اللہ نے قرآن میں فرمایا، فمن زحزح علی النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے، جنت میں جمع فرمائے، اپنے حبیب کے نالین قدمین شریفین میں جمع فرمائے. صبح و شام اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا دیدار ہم سب کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار، اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فقط اپنے در کا محتاج رکھے، دنیا کی اور دنیا داروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے دلوں پہ پردے دنیا میں ڈالے، ہمارے معاملات پہ پردے دنیا میں ڈالے، ہمارے گناہوں پہ پردے اللہ نے دنیا میں ڈالے. اللہ ہمیں بروز محشر بھی پردوں میں رکھے، ہمارے گناہوں پہ پردہ داری کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور عافیت اور خیر کے ساتھ جنت میں داخل کرے، اپنی رضا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. ان کی قبروں کو نورانی قبریں بنائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے. جن کے جتنے پیارے بہن بھائی احباب والدین رشتے دار جتنے پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ اس رات کی برکت سے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول کر لے. اللہ ہمیں دین میں تھکائے، دین میں تھکیں اور دین کے لیے تھکیں. ہم کوئی گھر کے گھریلو کام کر کر یا دنیاوی معاملات کر کے نہ تھکیں، بلکہ دین کے لیے تھکیں. اللہ ہماری تھکاوٹیں، ہمارے پسینے، ہماری کیفیتیں، ہمارے جذبات، ہمارا رونا دھونا سب اپنے در کے لیے کر لیں، اور فقط وہ اللہ کے لیے ہو. ہمارے ہاتھ اٹھیں تو ہم اللہ سے اللہ کو مانگے، نہ کہ دنیا، نہ کہ مال، نہ کہ شہرت، نہ منصب، بلکہ اللہ سے اللہ کو مانگے. جب جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا. اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہماری کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کی متعلق بتایا. سیدہ عالیہ محبود اور کوثر ہیں ہماری بہن. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور سب کی محتاجی سے بچائے. یہ ہمیں جسمانی محتاجی، روحانی محتاجی، ظاہری محتاجی، باطنی محتاجی، اللہ ہمیں ان تمام محتاجیوں سے بچائے. اور جن کے پیپرز ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا دونوں میں سرخرو فرمائے. اور جو اللہ کے گھر کی حاضری چاہتے ہیں، اللہ اپنے گھر میں بار بار ادب حاضری نصیب فرمائے. ہم سب کو نصیب فرمائے. رمضان کے ساتھ ہمیں اپنے گھر میں نصیب فرمائے، اپنے گھر میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں تدفین نصیب فرمائے. اس رات بے شمار دعائیں کرنے کے لیے اللہ سے مانگے. اللہ کا در بہت بڑا ہے. اللہ کا در بہت بڑا ہے. اللہ سے مانگا ہوا کبھی بھی واپس نہیں جاتا. اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے اس سے بہتر نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو وہ نصیب فرمائے جو وہ چاہتی ہیں، اور جو وہ چاہتی ہیں اس سے 70 گنا بڑھا کے نصیب فرمائے. اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، تو سب اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرے. ہم اللہ سے اپنی اوقات مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی شان دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور یہ ہماری نیو جنریشن اور ہماری جو یوتھ ہے، اللہ ان سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم سب پہ بھی رحم و کرم فرمائے، ہمیں اپنے در کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو بدل دے، ہر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی نصیب فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جس برائی سے حفاظت کی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ کامیاب وہ لوگ تھے، اور اب سمجھ آتی ہے دور حاضر میں کہ اللہ کے حبیب مسلموں پہ ہمارے لیے کیوں روتے تھے۔ آج کا جو چیلنج دیکھتے ہیں نا، اور آج کے جو حالات دیکھتے ہیں، اور آج کی جو امت مسلمہ کی بیٹیوں کے حال دیکھتے ہیں، اور جو بچوں کے اور بڑوں کے اور بوڑھوں کے حال دیکھتے ہیں، سمجھ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے امتی امتی۔ جو آج کے دور میں ہماری بچوں کو، ہمارے بڑوں کو چیلنج ہے نا، وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے تھے 1400 سال پہلے، اس لیے حضور مسلوں پہ روتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے تم پر مال کا خوف ہے۔ تم مال میں اتنی رغبت کرو گے تو آج کے دور میں انسان اتنا بے شعور ہو چکا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مال کیسے آ رہا ہے، یعنی کس ذرائع سے آ رہا ہے، بس وہ سمجھ رہا ہے کہ مال آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے سب سے پہلے دنیا کی محبت نکال دے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت نکل گئی اور آخرت کی فکر آ گئی نا، اسے پھر نہیں ہوگا کہ مجھے کیا مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے، کیوں نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا، مال، جاہ و منصب کی محبت نکال دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک دفعہ سب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔